السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیے موجود ہیں مدرسہ عربیہ تجوید القرآن مسونی۔ یہاں پر یہ مدرسہ شہر باندہ سے تقریباً 50 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور یہاں پر آج ایک بہت خاص پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھی ہیں، ہمارے طلبہ ہیں، اور ہمارے ساتھ مدرسے کے اساتذہ موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ یہ مدرسہ کیا ہے، اس کی بنیاد کب رکھی گئی، اور اس مدرسے میں جو آج پروگرام ہو رہا ہے اس پروگرام کا مقصد کیا ہے۔ مولانا تھوڑا سا تفصیل سے بتلائیں اور تعارف کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مدرسہ عربیہ تجوید القرآن مسونی ضلع باندہ یوپی کا 40 سالہ جلسہ ہے۔ مدرسے کے بنیاد کے 40 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور یہ مدرسہ 40 سال پہلے دو اہم شخصیات قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں بنیاد پڑی تھی۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1984 میں اپنے استاد محترم مفتی محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہاں مسونی تشریف لائے، اور اپنے ایک ہونہار شاگرد مولانا صدیق احمد صاحب مظاہری مسونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اس مدرسے کی بنیاد ڈالی۔ اس مدرسے کو 40 سال ہو چکے ہیں، اور یہ مدرسے کا 40 سالہ جلسہ ہے۔ اس میں جو بھی مدرسے سے 40 سالوں میں علماء اور حفاظ فارغ ہوئے ہیں، ان کو یہاں پر مدعو کیا گیا ہے۔ بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی خیر خیریت کہاں ہے، کس حال میں ہے، اور مدرسے سے ان کو جوڑنا ہے، اور دوسرے فکر دلانا ہے۔ فکر اس بات کی دلانا ہے کہ آپ لوگ دینی تعلیم حاصل کر کے مدرسے سے اپنے وطن گئے ہیں تو کیا دینی خدمات کر رہے ہیں، دین سے جڑے ہیں کہ نہیں۔ اگر دین سے جڑے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر دین سے نہیں جڑے ہیں تو ان کو دینی فکر دلانا یہ مقصد ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بندیل کھنڈ کے 7-8 ضلعوں کے لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے، جو شرفا حضرات ہیں، بڑے حضرات ہیں، ان کو فکر دلانا ہے کہ آج جو ارتداد کا دور ہے اور مسلمان پستی کی طرف جا رہا ہے، ان کو اس بات کی فکر دلانا ہے کہ وہ اپنے بستی میں، اپنے علاقے میں ایک تعلیمی بیداری پیدا کریں، اور اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑیں، دینی تعلیم سے جوڑیں، دنیاوی تعلیم سے جوڑیں۔ بلانے کا یہ مقصد ہے۔ اسی نسبت سے یہ 40 سالہ جلسہ رکھا گیا ہے، اور جو یہاں سے فارغین حضرات ہیں ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ الحمدللہ ان 40 سالوں میں جو بڑی تعداد علماء حفاظ کی فارغ ہوئی ہے وہ یہاں تشریف لائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ جو مہمان حضرات ہیں یہ سب تشریف لائے ہیں جو اس جلسے میں شریک ہوئے ہیں۔ درخواست ہے کہ مدرسے کے لیے دعا کریں۔ آپ نے حضرات نے دیکھا، اور بھی ہمارے ساتھ طلبہ ہیں، اساتذہ ہیں یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے۔ جی مولانا بتائیں، آپ کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اصل میرا بھی یہ مادر علمی ہے، اور میں نے یہاں پر جو تعلیم حاصل کی ہے 2003 سے لے کے 2009 تک، اس کے بعد یہ مدرسہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے ملحق ہے۔ یہاں سے عالیہ اعلیٰ ہونے کے بعد بچوں کو دارالعلوم ندوۃ العلماء بھیجا جاتا ہے، اور وہاں سے باقاعدہ فراغت ہوتی ہے، عالم بن کے ندوہ نکلتا ہے لڑکا۔ تو ہم نے بھی یہاں پر 2003 سے 2009 تک پڑھا، اور جو بھی ہمارے ساتھی رہے، اس کے ہمارے پہلے کے ہوں یا ہمارے بعد کے ہوں، یعنی کہ جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ یہ 40 سالہ دستار بندی کا پروگرام ہے، یعنی 40 سال میں جتنے بھی لوگ حافظ ہوئے یا عالم ہوئے، یہاں سے فارغ ہوئے، وہ سارے لوگوں کو یہاں پر مدعو کیا گیا، جوڑا گیا، ان کو باقاعدہ اس بات کی فکر دلائی گئی کہ آپ کسی بھی مجلس میں ہوں، کسی بھی لائن میں کام کر رہے ہیں، آپ دین سے جڑے رہیں، دینی شعبوں سے جڑے رہیں، اور نماز کے پابند رہیں، اور کسی بھی لائن میں کام کر رہے ہیں تو اس کو دینی حساب سے کریں، اور دین سے آپ کی وابستگی ہونا چاہیے، اور آپ کے اخلاق سے اور آپ کے چہرے سے دکھنا چاہیے کہ آپ ایک مدرسے کے پڑھے ہوئے۔ شکریہ بہت بہت۔ اور بھی ساتھی ہیں ہمارے جو آئے ہیں باہر سے، صاحب اور آئیں بھائی، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں مولانا؟ ہم برولی سے تشریف لائے۔ اچھا جی، آپ نے یہاں سے کب فراغت حاصل کی؟ ہم 2014 میں یہاں سے فراغت حاصل کیا۔ 2011 میں ہم یہاں پر شیر تعلیم تھے، جی جی، اور 2014 میں انشاءاللہ یہاں سے ہماری فراغت ہوئی۔ جی چلیے، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ دیکھیے پروگرام شروع ہو چکا ہے، سبھی لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ مدرسے کا تعارف کروانا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے مدرسے کا تعارف کروائیں۔ دیکھیے ہمارے سامنے یہ دکھ رہی ہے، یہ مدرسے کی مسجد ہے، اور اس کے اندر پروگرام چل رہا ہے، اور اس کے بائیں جانب یہ وضو خانہ ہے، پھر یہاں سے ہاسٹل کی شروعات ہو جاتی ہے۔ تو مولانا تفصیل کے ساتھ بتلائیں گے، کیونکہ مولانا یہاں کے طالب علم رہ چکے ہیں
اور اس مدرسے میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مدرسے کی عالی شان مسجد یہ کافی جگہ میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے یہ آپ عمارت دیکھ رہے ہیں، یہ مطبخ کی پرانی عمارت ہے۔ یہاں پر مطبخ ہوا کرتا تھا ہمارے زمانے میں پرانا، اب یہ مطبخ نیا جو ہے اس کے پیچھے بن گیا ہے، تعمیر ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہاسٹل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہاسٹل اس میں ناظرے کے بچے یہاں پر قیام کرتے ہیں، اور ان کی تعلیم جو ہے آگے میں ابھی آپ کو ہال دکھاؤں گا، اس ہال میں ان کی تعلیم کا انتظام ہے۔ یہاں پر ناظرے کے بچے یعنی کہ آپ کا جو ایک سے درجہ اول سے لے کے درجہ پنجم تک جو ناظرے کی تعلیم ہوتی ہے اس کے بچے یہاں رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو میں دکھا دوں وہ جو ہاسٹل ہے، یعنی مین گیٹ کے بغل سے جو ہاسٹل ہے اس میں عربی درجات کے لڑکے رہتے ہیں، اور عربی درجات کے لڑکوں کے کلاسز بھی اسی کمرے میں لگتے ہیں، کیونکہ جگہ کی کمی ہے جس کی وجہ سے جو ہے جس کمرے میں لڑکے رہتے ہیں عربی درجات کے اسی میں ان کے کلاسز لگتے ہیں۔ ابھی اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اوپر تعمیری کام چالو ہے، اور دیواریں وغیرہ اٹھ گئی ہیں، اور اس میں بس سلیب پڑنا ہے۔ آپ لوگ دعا کریں جلد جلد سلیب کا کام ہو جائے تو یہ عربی کے درجات جو لگیں گے پھر اس کے اوپر لگیں گے۔ اسی طرح یہ ہال آپ دیکھ رہے ہیں جس میں ہر جمعرات کو سارے بچوں کا پروگرام وغیرہ ان کو تقریر کرنا سکھایا جاتا ہے، ان کو بولنا سکھایا جاتا ہے، یعنی تقریری میدان میں بھی کام ان کو سکھایا جاتا ہے۔ اس میدان میں پروگرام ہوتا ہے، سارے بچے اس میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو عمارت ہے پوری 12-15 کمروں پر مشتمل ہے، اس میں حفظ کے بچے رہتے ہیں، اور حفظ کے بچوں کی تعلیم اس مسجد میں ہوتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ مسجد کا پورا خلا ہے، گراؤنڈ ہے۔ یہاں پر جہاں کھڑے ہیں یہاں پر ایک عمارت ہوا کرتی تھی ہمارے زمانے میں، وہ ٹوٹ گئی ہے اور ہم لوگ یہاں رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ ساری عمارتیں بن گئیں، اور پھر یہ عمارت کو زمین دوز کر دیا گیا اور اس کو ملا دیا گیا گیٹ سے۔ اس مدرسے میں اس کا تعلیمی معیار بہت اچھا ہے، میں نے خود اس میں تعلیم حاصل کی ہے۔ اس میں اردو، انگلش، ہندی اور میتھ وغیرہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ دینیات اور اسلامیات تو پڑھائی جاتی ہے، اس کے علاوہ دنیاوی تعلیم کی بھی یہاں پر بہت زیادہ محنت ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو آپ لوگ بھیجیں یہاں پر اور تعلیم میں انشاءاللہ آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔